بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آج انشاءاللہ الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے اور 8واں لیکچر ہوگا۔ کچھ خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں جو اب تک ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو کہ علم کلام کی کتاب ہے۔ علم کلام کی کتابوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دینی عقائد ہیں ان عقائد کو بیان بھی کیا جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ دفاع ہوتا ہے عقلی دلائل کے ذریعے سے، نقلی دلائل کے ذریعے سے، اور ان کا جو ہے جیسے دفع شبہات کا کام بھی ہوتا ہے، یعنی بیان بھی ہوتا ہے، اس بات بھی ہوتا ہے، یعنی ثابت کیا جاتا ہے ان کو، اور جو شبہات وارد ہوتے ہیں، جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان پر، ان کو دور کیا جاتا ہے کہ انہی اصولوں کو استعمال کر کے، انہی دلائل کو استعمال کر کے۔ یہ ایک روایتی ترتیب ہے، لیکن اس کتاب میں نہ بیان عقائد ہے ان معنوں میں کہ اس میں عقائد بیان کیے جا رہے ہوں، اور نہ اس طرح سے اس میں جو ہے وہ اس بات ہے تمام عقائد کا، بلکہ اصل کام کیا ہے یہاں پہ دفع شبہات ہے۔ اور دفع شبہات کا مطلب یہ شبہات کو دور کرنا، ان کو ہٹانا، جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کے جواب دینا۔ اور جو دفع شبہات ہے وہ بھی ایک خاص زمانے کی رعایت کے اعتبار سے، یعنی جس زمانے میں آپ کہہ لیں کہ نیچریت کا یا سائنٹزم کا بہت غلبہ ہے، میں نیچر کو جیسے خود مختار حیثیت دے دی گئی ہے، اور نیچر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جو اس کے لاز ہیں یا وہ قطعی ہوتے ہیں، اور جو سائنس ہے وہ حتمی علم فراہم کرتی ہے، تو ہر دوسری شے جو ہے اس کو سائنسی علم پر پرکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو معیار بنا لیا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ آئے، سر سید تھے، ان پر اس کا بہت اثر تھا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے، تو اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے گویا جدید علم کلام کا نعرہ بھی لگایا کہ ہمیں اس وقت ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے، کیونکہ روایتی علم کلام کافی نہیں۔ تو اسی جو نعرہ لگایا گیا وہ اس کتاب کا جیسے سمجھ لیں کہ ایک شان نزول بن گیا۔ اس کتاب کا آغاز جو ہے وجہ تالیف رسالہ، وجہ تالیف رسالہ، یعنی اس کتاب کو لکھنے کا جو مقصد ہے اس میں یہی بات آغاز میں کی گئی ہے کہ بھئی آج کل جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سی خرابیاں جو ہیں عقائد کی اور عمل کی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک نئے علم کلام کا شور جو ہے وہ برپا ہے کہ بھئی ایک نئے علم کلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس کو انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، ان معنوں میں یہ بات درست ہے، اور اور اس نعرے کے ساتھ کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا ہوتا ہے کہ اصل میں اس نعرے کی آڑ میں کچھ ہوتا ہے، دینی قطعیات کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، نصوص کی جو ہے منمانی تعویلات کی جا رہی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے، یہ ہم نے دیکھا وجہ تالیف رسالہ میں۔ پھر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بیان کیے تھے ویسے پہلے بھی کہ بھئی جدید علم کلام کا جو نعرہ ہے اس کے مقاصد کیا تھے۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے ایک یہ تھا کہ بھئی اسلام کو عہد جدید کے مطابق بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تھا کہ بھئی قطعیات کو ظنیات بنا دیا جائے، جو قطعی چیزیں ہیں ان کو ظنی بنا دیا جائے۔ پھر یہ کہ نبوت اور نبوت کی جو حقیقت ہے، اس کی ماہیت ہے، یا جو اس کی جو غایت ہے، اس کا مقصد ہے، اس کی ایک جدید تعبیر کی جائے۔ پھر یہ کہ بھئی سائنسی نظریات کو حتمی سمجھ کر نصوص کی تعویل کی جائے، نصوص کو ان پر پرکھا جائے، ٹھیک ہے، ان کو معیار بنا لیا جائے۔ پھر یہ کہ ثوابت کے دائرے کو کم کر کے، کانسٹنٹس کا دائرہ کم کر دیا جائے اور ویریبلز کا دائرہ بڑھ جائیں گے، دین کے اندر ثوابت کم ہوتے جائیں اور متغیرات جو ویریبلز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، کیونکہ جب ویریبل زیادہ ہوں گے، متغیرات زیادہ ہوں گے، تو وہ ہر زمانے کے ساتھ اس کا پیچ اپ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کانسٹنٹ زیادہ ہوں گے، ثوابت زیادہ ہوں گے، تو کیا ہوگا، ٹسل پیدا ہوگی اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ جیسے یہ ایک مقصد ہے۔ پھر یہ کہ ذرائع اور مقاصد کی ترتیب کو بدل دیا جائے، کہ دین نے بہر ذرائع اور مقاصد کی ایک ترتیب خاص بیان کی ہے، اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا جائے، یعنی ذرائع کو مقاصد بنا دیا جائے اور مقاصد کو ذرائع بنا لیا جائے۔ تو یہ جیسے اس کے کچھ مقاصد تھے جو ہم نے یہاں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو وجہ تالیف رسالہ ہے، اس کے بعد ایک افتتاحی تقریر ہے اس کتاب میں، انہوں نے 3 خرابیاں بیان کی ہیں، بھئی لوگوں کو کون سی 3 خرابیاں درپیش ہیں، اور جیسے یہ کہ بھئی شبہات کو روحانی امراض نہیں سمجھا جاتا، ایک یہ، اور یہ کہ اپنے فہم اور رائے پر پورا اعتماد کر لیا جاتا ہے، اور ایک یہ بات کہ اتباع کی عادت کم ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو علماء کے مواعظ ہیں، ان کی بات ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اصول موضوع ہیں، پہلے خیر ایک افتتاحی تقریر بھی ہے، اور جو ہے وہ ایک مقدمہ جس میں حکمت کی تقسیم کی گئی ہے، جو ہم نے دیکھا تھا، مقدمہ جس میں حکمت کی ایک تقسیم کی گئی ہے۔ اس حکمت میں حکمت عملی ہے، حکمت نظری ہے،
اور بتایا گیا ہے کہ شریعت کا تعلق حکمت کی کون کون سی شاخوں کے ساتھ ہے، تو حکمت عملی کی تینوں شاخوں کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ چکے ہیں سارا جو یہاں موجود ہے، جو صاحب جو دیکھنا چاہیں وہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور حکمت نظری کی ایک شاخ کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے، تو حکمت نظری کی ایک شاخ الہیات ہے جس کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے، اور طبیعیات اور ریاضیات کے ساتھ اصلاً تعلق نہیں ہے، اور حکمت عملی کی جو تین شاخیں ہیں، تہذیب اخلاق ہے، جو ہے تدبیر منزل ہے، اور سیاست مدن ہے، ان تینوں کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے۔ اس کے بعد جو تھا وہ اصول موضوع ہیں، تو اصول موضوع کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اصول موضوع کو پہلے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، ہم اولیات بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ مقدمات بھی کہہ سکتے ہیں، یا سوابق، جو سابقے کی جمع سوابق، اس طرح سے ان کو ایگزیمز بھی کہا جا سکتا ہے، یا فرسٹ پرنسپلز بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو پہلے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بھئی اس کے بغیر مربوط علمی گفتگو ممکن نہیں ہوتی۔ اگر علمی گفتگو میں آپ نے ایک ربط پیدا کرنا ہے، اس میں ایک انضباط لے کر آنا ہے، تو آپ کو پہلے کچھ قواعد اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنی ہوں گی، اس کی پھر اس سے طے ہوگا کہ آپ کا جو گفتگو کا دائرہ ہے وہ کہاں تک جائے گا۔ ایک مقصد یہ ہے، پھر یہ کہ بھئی اگر آپ اصول موضوع کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اصل مسئلہ رہ جائے گا انطباق کا۔ اس کے بعد جو آگے انتباہات آ رہے ہیں اس سے پھر اصلاً آپ اختلاف نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کہیں کہ صحیح انطباق نہیں کیا گیا، ان کو صحیح وہاں پہ اپلائی نہیں کیا گیا، اس میں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ان کو ایک دفعہ مان لیا اور وہاں صحیح انطباق بھی کیا گیا ہوگا تو آپ کو لازماً وہ بات بھی ماننی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ بھئی علم کے ہر شعبے میں عام طور پہ کچھ مقولات، کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور وہ مقولات، کچھ کیٹیگریز، جو بنیادی ڈیفینیشنز ہیں، وہی اس کے دائرہ کار کو متعین کرتی ہیں، تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے کچھ چیزیں طے کر لی جائیں۔ تو ہم نے یہاں 7 اصول موضوع دیکھے تھے، 7 اصول موضوع ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ۔ پہلا اصول یہ تھا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو، کہ عقل اس کو اس کے امکان کا حکم کرتی ہے، عقل یہ سمجھتی ہے کہ ممکن ہے، اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو اس کے عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسرا اصول تھا، اس کی طویل شرح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال عقلی خلاف عقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مستبعد کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت یا بعید از عادت، عادت سے دور، ٹھیک ہے۔ تو عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل، ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ غیر مدرک بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسا ہوتا دیکھا نہیں، تو محال خلاف عقل ہوتا ہے، اور جو مستبعد ہے وہ ہم عام طور پہ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کتاب نہیں، اچھا اگر یا شیئر کر لیں کسی سے، بولے ٹھیک ہے، ان کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ تھا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں، یعنی لازمی نہیں کہ جو شے موجود ہو کو لازماً دیکھا جا سکے، کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازمی نہیں، یہ چوتھا اصول ہے۔ اس کے بعد 5واں اصول کیا تھا؟ کہ منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔ منقولات محضہ، جو منقولات محضہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی چیزیں جو صرف بیان کی جاتی ہیں، جو نقل کے ذریعے سے رپورٹ ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان پر دلیل عقلی محض نہیں قائم کی جا سکتی، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 5واں اصول ہے، اس کی شرح بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 6 یہ تھا کہ نظیر اور دلیل، جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں، ایک نہیں۔ مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں، تو نظیر اور چیز ہے اور دلیل اور چیز ہے، یہ نمبر 6۔ نمبر 7 کیا تھا؟ کہ دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں عقلاً محتمل ہیں، ٹھیک ہے، عقلاً 4 ہی صورتیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے، دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض کی، جب بھی کنٹرڈکشن اس میں ہوگا تو 4 ہی جو ہے نا پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں قطعی ہوں، اس کا کہیں وجود نہیں، نہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صادقین ہوتے ہیں ان میں تعارض
محال ہے، ٹھیک ہے، دونوں قطعی ہوں اس کا وجود نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دونوں ضنی ہوں، دلیل عقلی بھی ضنی ہو اور نقلی بھی ضنی ہو، وہاں یہ ہے کہ اچھا آپ دونوں کو ظاہر سے ہٹا سکتے ہیں، دونوں میں تعویل ہو سکتی ہے، مگر لسان کے اس قاعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل لفظ ظاہر ہے، زبان میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کے ظاہر پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ زبان جو استعمال کرتے ہیں، جو آپ لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اصلاً مراد آپ کی وہی ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ اس لفظ سے مراد لی جاتی ہے، تو یہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو اس سے پھیر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہو، کہیں بھی کوئی مطلب بھی لیا جا سکے، تو عام طور پہ کمیونیکیشن ممکن نہیں رہے گی، تو نقل کو ظاہر پر رکھیں گے اور دلیل عقلی کی دلالت کو حجت نہ سمجھیں گے، اس کی شرح ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، سب اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ دلیل نقلی قطعی ہو اور عقلی ضنی ہو، یہاں یقیناً نقلی کو مقدم رکھیں گے، کیونکہ جب نقلی اور عقلی دونوں ضنی تھے تو ہم نے نقلی کو مقدم رکھا، تو جہاں نقلی قطعی ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں بالاولیٰ رکھیں گے۔ چوتھا یہ تھا کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور نقلی ضنی ہو، ثبوتاً یا دلالتاً، تو یہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ عام طور پہ کہتے ہیں جو متجددین ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو نیچریت سے متاثر تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو متکلمین کی کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ عقل نقل پر مقدم ہے، یا عقل جو ہے وہ نقل کی اصل ہے، یا درایت کو ہم روایت پر مقدم رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جملے وہاں پائے جاتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو وہ بھی کرتے ہیں، تو یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی دیکھو سائنس ایک بات بتا رہی ہے، عقلی بات ہے، اور جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے یا جو احادیث میں کوئی ایسی بات آ گئی وہ تو نقلی بات ہے، تو اس میں اصل جو پیمانہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ عقل بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو عقل کا مطلب دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، عقل سے مراد کون سے دلائل ہوتے ہیں؟ جو قطعی ہوتے ہیں، جو سائنسی دلائل ہیں وہ کبھی قطعی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس سے جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس میں قطعیت نہیں ہوتی، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ پر تو کہہ رہے ہیں ایک ہی صورت ہے کہ جہاں دلیل عقلی قطعی ہو اور نقلی ضنی ہو، صرف وہاں پر عقلی کو مقدم رکھیں گے، اور ضنی ہو ثبوتاً یا دلالتاً، یہ فرق بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ثبوتاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مطلب ثبوت ہے وہ قطعی نہیں ہے، یعنی ان دی اینڈ جو اس کا جو سورس سے ساتھ اس کا جو چین ہے اس چین میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ کیا ہو؟ قطعی ہو، لیکن جو دلالت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں احتمال ہو سکتے ہیں بہت سے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ قطعیت نہ ہو، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ثبوت کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ عقلی کو مقدم رکھیں گے اور نقلی میں تعویل کریں گے، بس صرف یہ ایک موقع ہے درایت کی تقدیم کا روایت پر، نہ یہ کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ یا استعمال کیا جاوے، یہ ایک صرف موقع ہے، تیسرا بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ 7 اصول موضوع تھے جو میں نے ایک دفعہ دہرا دیے ہیں۔ اب جو آج ہمارا موضوع ہے وہ جو پہلا انتباہ ہے نا، انتباہ اول، جیسے اب اس کا سمجھ لیں کہ اپلیکیشن شروع ہو رہی ہے، پہلے اصول موضوع تھے، اس کے بعد اب انتباہات شروع ہو رہے ہیں، اور تقریباً 16 انتباہات ہیں۔ اب اس سے پہلے کچھ باتیں واضح ہو جانی چاہیے کہ ایک تو یہ جو مسئلہ ہے حدوث مادہ، جو پہلے دو انتباہات ہیں نا، یہ دونوں اصل میں آپ کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو بیسیکلی مسلمانوں میں کوئی الحاد ہے خاص معنوں میں، یعنی پہلے میں یہ ہے کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ دو غلطیاں پیدا ہو گئیں سائنس کے اتباع کی وجہ سے۔ تو ایک غلطی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جو صفت ہے خاص، جسے ہم قدم کہتے ہیں، قدم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کی کوئی بگننگ نہیں ہے، ان کا آغاز نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، اسے قدم کہتے ہیں۔ ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو ذات واجب الوجود ہوگی اسی کے ساتھ خاص ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کسی ایک شے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ شریک ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ شے کیا ہے؟ وہ ہے مادہ، یہ میٹر، ایک ہی۔ اور دوسرا جو انتباہ ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت تھی جس کو ہم کہتے ہیں عموم قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے، تو ہر ممکن کو شامل ہے، ہر چیز جو ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، قدرت اس کو شامل ہے۔ تو کچھ چیزیں جو عقلاً ممکن تھیں ان کو قدرت سے نکال دیا۔ تو یہ دو بیسیکلی جو پہلے دو انتباہ ہیں یہ ان دو مسائل سے متعلق ہیں، اور یہ دونوں ہی اصل میں کیا ہیں؟ گویا الحاد ہیں خاص معنوں میں۔ جیسے ہم نے ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ جیسے الحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے یا خدا کو نہ مانا جائے، بلکہ الحاد کیا ہے؟ جسے ہم منطق کی زبان میں کہتے ہیں کلی مشکک ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ کلی کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ہوتا ہے، کلی مفہوم کو کہتے ہیں، یعنی ایسا مفہوم
جس میں بہت سے افراد شریک ہوں. یہ کیا ہے؟ کلی. جیسے آپ کہتے ہیں انسان، تو انسان کے مفہوم میں بہت سے افراد شریک ہیں. ٹھیک ہے، جتنے افراد بیٹھے ہیں، احمد ہے، حامد ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کلی کے افراد ہیں. ٹھیک؟ تو وہ مفہوم جس میں بہت سے افراد شریک ہوں، اسے کلی کہتے ہیں. کلی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جیسے ہم کہتے ہیں مشکک ہے، ایک متواتر. مشکک کا مطلب درجات ہیں، یعنی ہر ایک پر اس کا انطباق برابر درجے پر نہیں ہو رہا. لیکن انسان کے انطباق تو برابر درجے پہ ہو رہا ہے نا. انسان کے انطباق احمد پر اتنا ہی ہے جتنا حامد پر ہے، جتنا محمود پر ہے، برابر درجے. اس لیے کلی مشکک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کلی متواتر ہے. لیکن اگر ہم بولیں الہاد، تو الہاد بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے، ایک کلی ہے. ٹھیک ہے، اس کے افراد ہو سکتے ہیں بہت سارے، جس پر اس کی اپلیکیشن ہوگی، انطباق ہوگا، اس کے افراد ہوں گے. تو لیکن یہ الہاد کلی مشکک ہے، یعنی اس میں جو انطباق ہے، اپلیکیشن ہے، وہ برابر درجے پر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بہت سے درجات ہیں ان دی اینڈ. تو الحاد میں یہ بھی ہے کہ آپ مثلا اللہ کا انکار کر دیں، یہ بھی الحاد ہے. اس پر بھی الحاد کے لفظ کا، مفہوم کا اطلاق ہوگا. اس طرح یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خاص صفات کے ساتھ نہ مانا جائے، بلکہ کچھ صفات کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی الحاد ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ میں کچھ ایسی صفت مان لی جائے جو اصلاً اللہ میں نہیں ہو سکتی، جو مخلوق کی صفت ہے، یہ بھی الحاد ہے. تو الحاد ایک ایسی چیز ہے. تو جو یہاں سارا، چونکہ اس کتاب کا جو پورا آپ کہہ لیں کہ جو ہدف ہے، وہ جو کہ نیچریت ہے، ایک خاص معنوں میں سائنٹزم ہے، تو اس کے اتباع سے، اس کی وجہ سے الحاد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو بتائی انہوں نے باتیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، یعنی مادے کو شریک کر لیا. قدم، جسے قدم کہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ اٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے. اور دوسری صفت کون سی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھی، اس کو اللہ تعالیٰ سے منحا کر دی، جیسے وہ عموم قدرت ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو انتباہ ہے اس سے متعلق. اب جو ہے یہاں پہ ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ جو مادے کا مفہوم ہے نا، دیکھیے یہ روایتی جو ایک ہے نا، یہ وہ استعمال کیا. کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ جو اب تو کافی حد تک یہ بحث ریلیونٹ ہو چکی ہے، اب تو سائنس جو ہے وہ مادے کی قدامت کی قائل ہی نہیں، تو یہ نہیں کہتی کہ مادہ قدیم ہے. اور جو مادے اور صورت کا مفہوم یہاں لیا جا رہا ہے، یہ تو روایتی فلسفے کا ہے، پرانے فلسفے کا ہے، جو یونانی فلسفہ تھا، جس میں ایک میٹر ہے، ایک فارم ہے. تو اب تو وہ بات اس طرح سے چلتی نہیں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائنس اگر بگ بینگ کو مان لیا، تو بگ بینگ سے آغاز ہو رہا ہے. تو جو بھی آپ مان لیں، اس سے پہلے کیا مانتے ہیں آپ؟ کچھ نہ کچھ تو مانتے ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی، تو کوئی کہے گا کہ نہیں، اصل میں وہ انفلیشن تھی، ایک خاص طرح کی جو ہو رہی تھی، ایک تھیری ہے. کوئی بتائے گا کہ وہ اصل میں پہلے کچھ اور یونیورس تھی، وہ جب بالکل وہ ہو گئی نقطے پہ، تو پھر وہ دوبارہ ایمرج ہوئی، اس سے پہلے ایک اور یونیورس تھی، یا وغیرہ وغیرہ مختلف تھیریز ہیں. یا جیسے اگر یہ کتاب آپ دیکھیں، وہ لارنس کراس جو ہے، یونیورس فرام نتھنگنیس، نتھنگ فرام نتھنگ، میرا خیال ہے. تو وہ اب نتھنگ اس میں پوچھ رہے ہیں کیا ہے. تو نتھنگ کوئی ایبسلیوٹ وائڈ نہیں ہے فلوسافیکل، بلکہ نتھنگ کیا ہے؟ وہ بھی جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک خاص طرح کی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنا یعنی ایمٹی اسپیس ہے، ایک کوانٹم ویکیوم ہے، یہ نتھنگ ہے. یعنی کچھ نہ کچھ ہے ان دی اینڈ. تو جو بھی ہے، کچھ کو اب ہے کہتے ہیں، کوئی مادہ ہے اصل میں. چاہے وہ خاص معنوں میں مادہ لیے، وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ کون سا ارسطو کہتا تھا کہ مادہ پایا جا سکتا ہے بغیر صورت کے. وہ بھی مادے سے مراد یہ تھوڑی میٹر نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ مراد تھا اس کا ہیولا، جسے ہیولا کہتے ہیں. یعنی وہ اصل میں پیور پوٹینشیلٹی ہے. یعنی مادے سے مراد یہ میٹر نہیں تھا اس کا کبھی بھی، بلکہ مراد تھی پیور پوٹینشیلٹی، جس میں وجود کی صلاحیت ہو. اور مادہ ہمیشہ صورت کے ساتھ ہوتا ہے، میٹر ہمیشہ فارم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ان معنوں میں مادے کے وہ قدیم ہونے کے قائل تھے. تو بہرحال یہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی جو جدید سائنس والے ہیں، اب ظاہر یہ جن کو ہدف بنا رہے ہیں اس وقت، تو ایک خاص معنوں میں مادے کی، جو اسی میٹر کی قدم کے کچھ لوگ قائل تھے، جو کلاسیکل فزکس میں، یہ اس کو ہدف بنا رہے ہیں اصل میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اب بھی یہ ریلیونٹ ہے. کیونکہ ان دی اینڈ اگر آپ مان بھی لیتے ہیں کوانٹم میکینکس کو، یا ریلیٹیوٹی تھیوری کو، یا بگ بینگ کو مان لیں، تو اس سے پہلے بھی ان دی اینڈ کچھ نہ کچھ تو آپ مان ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعتراض وہاں بھی اسی طرح سے اپلائی ہوگا. تو بہرحال تو یہاں سے آغاز ہم کرتے ہیں اس کو. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سائنس کے اتباع و اعتقاد سے مسلمانوں کو عقیدہ توحید میں، جو کہ اساس اعظم اسلام کا ہے، دو سخت غلطیاں واقع ہوئیں. کہہ رہے ہیں سائنس کے اتباع اور اعتقاد، یعنی اتباع کا لفظ استعمال کیا اور اعتقاد کا لفظ استعمال کیا. تو اعتقاد کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ عقیدے سے ہے، آپ کی تھنکنگ سے ہے، آپ کی سمجھنے کے نظریے سے ہے. اور اتباع جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں اعتبارات سے مسلمان جو کہ سائنس کے متبع ہو گئے ہیں یا سائنس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کو عقیدہ توحید میں، جو کہ اساس اعظم اسلام کا ہے. تو اصل میں اسلام کا کیا ہے؟
اساس ہے، اسلام کی اساس ہے، ایسنس ہے، دو سخت غلطیاں واقع ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ اور ان غلطیوں کے سبب یہ معتقدین نہ سائنس کے پورے متبع رہے، نہ اسلام کے متبع رہے، نہ سائنس کے پورے متبع رہے نہ اسلام کے، چنانچہ عنقریب معلوم ہوتا ہے۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت مخصوصہ یعنی قدم میں ایک دوسری چیز کو شریک کر لیا، یعنی مادے کو بھی قدیم مانا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور حکماء یونانیین بھی اس غلطی میں شریک ہیں، مگر ان کے پاس تو کچھ پھوٹی دلیل بھی تھی، وہ اس میں ایک لفظی تلبیس سے کام لیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حکماء یونانیین بھی یہ بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ کہ مادہ قدیم ہے، لیکن ان کے پاس ایک دلیل بھی تھی، اگرچہ اس میں تلبیس سے کام، لفظی تلبیس سے کام لیا گیا ہے، وہ بتائیں گے آگے وہ کیا ہے۔ تلبیس کہتے ہیں دھوکے سے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ہدایت الحکمہ وغیرہ میں وہ دلیل بھی مذکور ہے۔ ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے جو عام طور پر پڑھائی جاتی تھی درس نظامی کے نصاب میں بھی، جو فلسفے کی کتاب ہے، پرانے فلسفے کی، تو اس کے میں کہہ رہے ہیں وہ دلیل مذکور ہے، اور احقر نے یعنی میں نے یعنی جو مصنف ہے انہوں نے درایت الاسمہ میں اس کا باطل ہونا بھی دکھلا دیا ہے۔ درایت الاسمہ ان کی کتاب ہے وہاں تھانوی کی، میں انہوں نے ہدایت الحکمہ پر تنقید کی ہے، ایسی چیزوں پر جو خلاف شریعت ہیں، حکمت کے یا فلسفے کے وہ مسائل جو خلاف شریعت ہیں ان کا باطل ہونا دکھلا دیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اہل سائنس سے متعارف کے پاس اس درجے کی بھی کوئی دلیل نہیں، جو اہل سائنس ہیں ان کے پاس تو اس درجے کی بھی کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس تو پھر بھی کوئی دلیل تھی، یا اگر آپ حاشیے میں دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ اہل سائنس کی بنسبت فلاسفہ کی بات وزنی ہوتی ہے، تھانوی کو اس بات کا علم تھا۔ اور جو یعنی مراد ہے کہ اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں یا فلوسافیکلی دیکھیں تو انڈین جو فلاسفرز ہیں ان کی بات زیادہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹرانگ ہوتی ہے بنسبت سائنسدانوں سے۔ یہ بات یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں آگے کہ بھئی جیسے یہاں ایک بات کی نا، معتقدین نہ سائنس کے پوری متبع رہے نہ اسلام کی، یہ بڑا مسئلہ ہے، یعنی اکثر جو متجددین ہیں جو کوئی نہ کوئی پیچ اپ کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کسی طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ اہل جدید کے مطابق بنا دیا جائے، یا اس میں کچھ جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے بات کی کہ جو کانسٹینٹس ہیں ان کو کم کر دیا جائے، ویریبلس کو بڑھا دیا جائے، تو انڈین وہ نہ اس کے متبع رہتے ہیں پورے، نہ اسلام کے رہتے ہیں، نہ وہ پوری طرح جدید ہو پاتے ہیں، اور نہ صحیح طریقے سے مسلمان رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کا یہ مسئلہ ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ خیر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مثل دیگر دعاوی کے اس میں بھی محض تخمین کی حکمت سے کام لیا ہے، یعنی یہ خیال کیا، تخمین کی حکمت یعنی صرف جو ہے نا ظن، گمان اور اندازہ، تخمین کہتے ہیں اندازے کو، تو اندازے کی حکمت سے کام لیا ہے، یعنی یہ خیال کیا ہے کہ سب مکونات موجودہ اگر محض معدوم تھی تو آدم محض سے وجود ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ مکونات موجودہ یعنی سب چیزیں جو مکون ہیں، جو گویا فارمڈ ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کی خاص طرح سے تکوین ہوئی ہے، وہ سب چیزیں جو موجود ہیں جو کہ ایک خاص حیت اور مادے کے ساتھ موجود ہیں، اگر محض معدوم تھیں، پہلے معدوم تھیں، تو عدم محض جو ایک بالکل پیور نتھنگنیس ہے اس سے وجود ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس سے وہ موجود کیسے ہو گئیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدم محض سے وجود ہو، لہذا کچھ ایسا تھا جو قدیم تھا، یعنی مادہ۔ لیکن خوب غور کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا کیا اس کے باطل ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ وہ جو اصول موضوع میں دیکھ چکے ہیں کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا ایک ایسی موجود چیز یعنی مادہ یعنی میٹر جس کے تمام انہائے وجود، انہائے وجود کا مطلب ہے جس کے تمام موڈز آف بینگ، یعنی اس کے تمام موڈز جو ہیں، اس کے تمام مختلف اس کے اظہارات ہیں، یعنی تغیرات مادی میں سے ہر تغیر مسبوق بالعدم ہے، اس کا نفس وجود مسبوق بالعدم نہ ہو، آخر ان وجودات اور اس وجود میں کیا فرق ہے؟ اب یہ تھوڑا سا مشکل سا ہے، یہ بہرحال جو انتباہ ہے نا، وہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہرحال کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مادہ ایک موجود چیز ہے، اس کے تمام انہائے وجود یعنی اس کی تمام فارمز، جو مختلف فارمز وہ چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تغیرات مادی میں سے ہر تغیر، جتنے تغیر اس مادے پر آ رہے ہیں ان میں سے ہر تغیر، ہر چینج جو اس پر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسبوق بالعدم ہے، یعنی اس سے پہلے عدم تھا، یعنی وہ تغیر نہیں تھا پھر ہوا، یعنی وہ نہیں تھا پھر ہوا، تو مسبوق بالعدم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے پہلے عدم ہو، مسبوق بالعدم جس سے پہلے عدم ہو، تو ہر تغیر سے پہلے عدم تھا، یعنی کچھ اور تھا تبھی تغیر ہوا نا، تو وہ تغیر تو نہیں تھا، اس تغیر کے بعد جو فارم بنی وہ پہلے نہیں تھی۔ جیسے میں یہ گلاس اٹھاتا ہوں،
اس کو میں نیچے پھینکتا ہوں تو یہ ٹوٹ کے کئی صورتوں میں جو اس کی کیا ہے فارم میں تغیر واقع ہو گیا. تغیر ہوا تو اس کی پہلے فارم یہ نہیں تھی، پہلے فارم یہ تھی. اور اس کو پیچھے دیکھیں گے تو اس کو جب فارم بنایا گیا گلاس کو تو اس فارم میں نہیں تھا، شیشہ تھا، جو بھی تھا اس کو بنایا گیا. تو یہ اس مادے کی تمام انہائے وجود یعنی جتنی بھی فارمز پیدا ہو رہی ہیں اس کے اندر وہ سب کیا ہیں؟ مسبوق بالعدم ہے، یعنی اس سے پہلے عدم تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری فارمز یعنی ہر تغیر مسبوق بالعدم ہے، اس کا نفس وجود مسبوق بالعدم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جب اس چیز کی ساری فارمز مسبوق بالعدم ہیں تو وہ شے خود مسبوق بالعدم نہ ہو، سے پہلے عدم نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. آخر ان وجودات اور اس وجود میں فرق کیا ہے؟ ان وجودات سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ساری اس کی تغیرات ہیں، اس کے اوپر جو مختلف طرح کا یعنی اس کی مختلف فارمز جو ہیں، ان وجودات اور اس وجود میں کیا فرق ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی جب اس کا ہر تغیر مسبوق بالعدم ہے تو اس کا نفس وجود مسبوق بالعدم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پس سمجھ میں نہ آنا، اب بات کر رہے ہیں، پس سمجھ میں نہ آنا تو قدم اور عدم قدم میں مشترک ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں نہ آنا تو قدم، تو وہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عدم محض سے کوئی شے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی شے قدیم کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں پس سمجھ میں نہ آنا تو قدم اور عدم قدم دونوں میں مشترک ہے. اور قدم میں اتنی اور افزونی ہے، افزونی کہتے ہیں زیادتی کو، اس میں اتنا اور زائد ہے. ٹھیک ہے. اور قدم میں اتنی اور افزونی ہے کہ اس کے بطلان پر خود مستقل دلیل بھی قائم ہے. قدم میں اور اتنا اضافہ ہے کہ اس کے بطلان پر خود عقلی دلیل قائم ہے، اور وہ دلیل سائنس حال کے مقابلے، وہ دلیل آگے بیان کریں گے، اور وہ دلیل سائنس حال کے مقابلے میں تو بہت آسانی سے چلتی ہے. سائنس حال یعنی اس وقت اس زمانے کی جو سائنس تھی، اور تھوڑے ہی عمل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں بھی کام دیتی ہے. یعنی جو فلاسفہ کی دلیل تھی، سائنس قدیم سے مراد وہ جو پرانی سائنس تھی یونانی. وجہ یہ کہ سائنس حال میں مادہ قدیمہ کو ایک مدت تک صورت جسمیہ سے خالی مانا گیا. اب دیکھیں یہاں پہ نا وہ ایک خاص طرح سے بیان کر رہے ہیں صورت اور جو مادہ ہے، جو میٹر اور فارم، اس کے بارے میں بتائیں گے. اور صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کی 3 طرح کی تقسیمات کی جاتی تھیں. ایک کو ہم کہتے ہیں صورت جسمیہ، ایک کو ہم کہتے ہیں صورت نوعیہ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں صورت شخصیہ. ٹھیک ہے. جسمیہ یہ ہم سمجھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جسمیہ ہے، ایک نوعیہ ہے، اور ایک شخصیہ ہے. واضح 3 الفاظ ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھئی جو ہے جسمیہ کسے کہتے ہیں تو ہم کہیں سبسٹینشل فارم. سبسٹینشل فارم یہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ ہے. صورت نوعیہ جنرک فارم، جنرک فارم یہ کیا ہے؟ صورت نوعیہ ہے. پھر صورت شخصیہ کیا ہے؟ اسپیسیفک فارم. ٹھیک ہے. یہ 3 کیا ہیں؟ صورتیں، فارمز ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ بھئی اب اس کی مثال اگر آپ لے لیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو پانی اس میں پایا جاتا ہے نا، اس کے اندر اس گلاس میں، یہ پانی کی خاص فارم ہے، یہ خاص فارم میں ہے. یہ جو اس کی خاص فارم ہے، یہ کون سی فارم ہے؟ یہ ہے صورت شخصیہ. اب اگر اسی پانی کو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ پانی 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس پانی کی صورت شخصیہ بدل جائے گی، لیکن کیا نہیں بدلے گا؟ صورت نوعیہ. ٹھیک ہے. یہ پانی پانی ہی رہے گا، پانی تو ایک نوع ہے. ٹھیک ہے. پانی پانی رہے گا. اچھا، لیکن اسی پانی کو میں گرم کرتا ہوں تو یہ اڑ جائے گا، اس کی نو بدل جائے گی. یہ پانی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ہوا ہو جائے گا. دیکھیں سادے الفاظ میں کیا ہو جائے گا؟ ہوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بھاپ بن جائے گا. اس کی نو تبدیل، لیکن کیا تبدیل نہیں ہوا؟ صورت، ہاں تو وہ چینج نہیں ہوئی، یعنی صورت جسمیہ تبدیل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس مثال سے آپ یہ 3 سمجھ سکتے ہیں. تو جو آگے دلیل بیان کر رہے ہیں وہ انہی 3 الفاظ کے سمجھ پر مبنی ہے کہ صورت شخصیہ، صورت نوعیہ اور صورت جسمیہ. ٹھیک ہے. یعنی سبسٹینشل فارم ہے، جنرک فارم ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ اسپیسیفک فارم. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ سائنس حال میں مادہ قدیمہ کو ایک مدت تک صورت جسمیہ سے خالی مانا گیا. یعنی اگر آپ دیکھیں بالکل بین ہی اپلائی ہوتا ہے اس پہ، بیفور بگ بینگ، یعنی کوئی صورت جسمیہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی صورت جسمیہ نہیں پائی جاتی، اس سے خالی مانا گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مادے کا تجرد صورت سے محال ہے. یعنی مادے کا صورت سے الگ ہونا، وہاں آپ کہہ رہے ہیں مادہ موجود ہے لیکن صورت نہیں رکھتا. یہ بتائیں یہ بیسیکلی کیا ہے؟ کہ آپ لا آف نان کنٹرڈکشن کو توڑیں. یعنی مادہ موجود بھی ہو اور صورت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے.
آگے بتا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مادے کا تجرد صورت سے محال ہے، مادے کا تجرد صورت سے محال ہے، یعنی کہ مادہ صورت کے بغیر ہو یہ محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مادے کی حقیقت ایک شے کا وجود بالقوہ ہے، مادے کی حقیقت ایک شے کا وجود بالقوہ ہے، بالقوہ یعنی پوٹینشیل ہے، اگر آپ ایکچول مانیں گے تو آپ کو لازم صورت ماننی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ موجود بھی ہے بغیر صورت کے ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ بیسیکلی اجتماع متنافیین کا قائل ہونا، آگے بات آ رہی ہے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں مادے کی حقیقت ایک شے کا وجود بالقوہ ہے، اور جس سے فعلیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ صورت ہے، فعلیت کس سے ہوتی ہے، ایکچویلٹی کس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، صورت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وجود بالقوہ قابلیت وجود کی ہے، وجود بالقوہ وجود کی قابلیت کا نام ہے، وجود کے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ وجود کی پوٹینشیلٹی کا نام ہے، نہ کہ وجود کے ہونے کا، ٹھیک ہے، بس مادے کو بلا صورت کے موجود کہنا در حقیقت اجتماع متنافیین کا قائل ہونا ہے، تو مادے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ موجود بھی ہے اور بغیر صورت کے ہے، اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے کہ آپ یعنی دو کنٹرڈکٹری کے اجتماع کے قائل ہو رہے ہیں، کہ وہ کیا ہو گئے، جمع ہو گئے، یعنی اے اور ناٹ اے جمع ہو گئے، لیکن اے اور ناٹ اے جمع نہیں ہو سکتے، کہ وجود بالفعل ہے بھی اور وجود بالفعل نہیں بھی ہے، بس اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ خود مادہ موجود ہی نہ ہوتا، اس کا مقتضا کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مادہ جو کہ بالقوہ ہے تو وہ اس کو یعنی پھر اس کا بات تو یہ ہے کہ مادہ موجود ہی نہ ہو، یعنی پھر تو یہ ہے کہ بالقوہ ہی ہوگا، موجود نہیں ہوگا، تا یہ کہ آپ کہیں کہ بقدم چہ رسد، چاہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو قدم تک پہنچ گیا، تو کہہ رہے ہیں وہ تو اس اصول کے تحت تو وہ موجود ہی نہیں ہوگا، وہ صرف بالقوہ ہوگا، پوٹینشیلٹی ہے، ایکچویلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ قدیم موجود بھی ہے اور قدیم بھی ہے، تو اصل میں کیا ہے، یہ اجتماع متنافیین کا قائل ہونا، یعنی بیسیکلی آپ اس قانون کو توڑ رہے ہیں، یعنی لا آف نان پریڈکشن، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے حوالے سے بات کہ جو جو احکام عقلیہ ثلاثہ ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ اسی پر مبنی ہے، اسی قانون پر۔ اچھا جی، تو خیر ابھی آگے چلتے ہیں، یہ بات واضح ہے کیا ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ سائنس حال میں مادہ قدیمہ کو ایک مدت تک صورت جسمیہ سے خالی مانا گیا، یعنی وہ کیا مان رہے ہیں کہ بھئی مادہ تھا اور ایک مدت تک کوئی بھی اس کی فارم نہیں تھی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبسٹینشیل فارم نہیں تھی، بغیر اس کے تھا، لیکن مادہ تھا، تو کہہ رہے ہیں مادے کو کہنا کہ وہ ہے اور بغیر فارم کے ہے، یہ بیسیکلی کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ ہم؟ ہاں، اگر میٹر فارم لیس ہے تو پوٹینشیلٹی ہے، ایکچوئل نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ مادہ جب بھی ہوگا ایکچوئل میں تو وہ فارم کے ساتھ ہوگا، تو خیر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مادے کا اب ہم آگے چلتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اگر فلسفہ قدیم کے اتباع سے مادے کی کوئی، کیونکہ فلسفہ یہ تو بات کر رہے ہیں جدید سائنس کی، فلسفہ قدیم میں یہ تھا کہ وہ مانتے تھے کہ ہاں مادہ بغیر فارم کے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی جسم جسامت اس کی لازمن ہوگی، جسامت مراد ہے کہ سبسٹینشیل فارم، جسمیت اس میں لازمن ہوگی، یعنی کہ جو کیا کون سی صورت ہے، جسمیہ، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر فلسفہ قدیم کے اتباع سے مادے میں کوئی صورت بھی مان لی جاوے تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی صورت جسمیہ بدون صورت نوعیہ کے اور کوئی صورت نوعیہ بدون صورت شخصیہ کے متحقق نہیں ہو سکتی، اب اگلی بات آئے گی، تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہرحال جو چیزیں پہلے ہیں ان کو آپ اچھی طرح ہضم کر لیں تو آگے بھی آسان ہو جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ قدیم کے اتباع سے مادے میں کوئی صورت مان بھی لی جاوے، یعنی پہلی بات تو فلسفہ جدید کا رد ہو گیا، جدید سائنس کا، اب کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ قدیم میں، سائنس قدیم میں ایک صورت کو مانتے تھے، وہ صورت کون سی تھی، صورت جسمیہ، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو مان بھی لیا جاوے تو تب بھی صورت جسمیہ بغیر صورت نوعیہ کے اور صورت نوعیہ بغیر صورت شخصیہ کے متحقق نہیں ہو سکتی، موجود نہیں ہو سکتی، جب بھی صورت جسمیہ ہوگی تو لازماً کسی نہ کسی نوع کے اس میں ہوگی، اور جب وہ ہوگی یعنی تو لازماً کوئی شخص بھی ہوگا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، بس جب کوئی صورت اس مادے میں مانی جاوے گی لا محالہ وہاں صورت شخصیہ بھی ہوگی، جب بھی صورت مانیں گے تو کوئی اسپیسیفک فارم ہوگی وہ ان دی اینڈ، نہ کہ محض سبسٹینشیل فارم، اور وہ اسپیسیفک فارم پھر ایک نوع کے تحت ہوگی، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ صورت شخصیہ جو ہے وہ صورت نوعیہ کے بغیر
اور صورت نوعیہ جو ہے وہ صورت جسمیہ جو ہے صورت نوعیہ کے بغیر، اور صورت نوعیہ صورت شخصیہ کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ تو جب کوئی صورت اس مادے میں مانی جاوے گی لا محالہ وہاں صورت شخصیہ بھی ہوگی، اور صورت شخصیہ میں تبدل ہوتا رہتا ہے، تو مستقل کیا ہے، چینج ہے، ٹھیک ہے، صورت شخصیہ میں مستقل چینج ہے۔ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کیا چل رہا ہے؟ پہلے اب کتاب پڑھ رہے ہیں، ظاہر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو یہ اس میں چل یہ رہا ہے کہ اصل میں جو پہلا انتباہ ہے نا، یہ انتباہ اول وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک فلسفیانہ مسئلے کے بارے میں، وہ کیا ہے، مادے کا قدیم یا حادث ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ بات چل رہی ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ مادہ کیا ہے، قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، اس کا استدلال بیان کر رہا ہے۔ تو خیر، تو بتا رہے ہیں کہ بھائی تو کہہ رہے ہیں جب تبدل ہوتا رہتا ہے، بس جب صورت شخصیہ متأخرہ اس پر آئی، یعنی جب اگلی صورت شخصیہ آئی، جیسے میں نے کہا کہ اس گلاس کو آپ توڑ دیں گے تو اس پہ ایک اور صورت شخصیہ آ جائے گی، کہ رہے گا وہ گلاس ہی، نو اس کی کیا رہے گی، خیر نو بدل جائے گی کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن اس میں کیا چیز رہ جائے گی، سبسٹینس رہ جائے گا، سبسٹینشیل فارم رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دو حال سے خالی نہیں، یا تو پہلی صورت شخصیہ باقی رہے گی، یہ زائل ہو جائے گی، دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر باقی رہی تو شخص ہونا صورت شخصیہ سے، ٹھیک ہے، اور جب دو صورت شخصیہ ہوئیں تو وہ دو شخص ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا، بس لازم آیا کہ شخص واحد دو شخص ہو جاوے، اور یہ محال ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی صورت شخصیہ میں تبدل ہوتا رہتا ہے، جب صورت شخصیہ متأخرہ اگلی والی صورت شخصیہ آ گئی تو دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو پہلی صورت شخصیہ باقی رہے گی یا ظاہر ہو جائے گی۔ تو اگر تو باقی رہے تو شخص ہونا کس سے ہوتا ہے، صورت شخصیہ سے، اسپیسیفک فارم سے ہوتا ہے، تو وہ ایک شخص دو ہو جائیں گے، جو کہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر دوسری صورت ہی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں رہی، یعنی پچھلی ختم ہو گئی اور اگلی آ گئی، یہی ہو سکتا ہے۔ تو بس لازم آیا کہ شخص واحد دو شخص ہو جائے، اور یہ محال ہے، اور اگر زائل ہو گئی تو وہ قدیم نہ تھی، زائل ہو گئی تو وہ قدیم نہ تھی، اس لیے کہ قدیم کا زوال ممتنع ہے، قدیم کا زوال ممتنع ہے۔ ایک اصول ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی ما ثبت قدمہ امتنع عدمہ، کہ جس کا قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے، جس کا اٹرنل ہونا ثابت ہو جائے اس کی نگیشن ممکن نہیں ہوتی، پھر اس کا عدم ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو قدیم کا زوال ممتنع ہے، بس وہ حادث ہوئی ہے کیونکہ وہ معدوم ہو گئی، یعنی ایک چیز صورت سے دوسری صورت میں گئے تو پہلی معدوم ہو گئی، تو قدیم ہو نہیں سکتی، تو ثابت ہوا کہ وہ کیا ہے، حادث ہے، کیونکہ قدیم اور حادث کے علاوہ کوئی تیسری آپشن بھی نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی جو ہے نا میڈل نہیں ہے کہ اس کو مانا جا سکے، یا تو قدیم ہوگی یا حادث۔ اور اس سے پہلی جو صورت شخصیہ تھی اس دلیل سے وہ بھی حادث ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بس جب تمام افراد صورت شخصیہ کے حادث ہوئے تو مطلق صورت شخصیہ بھی حادث اور مسبوق بالعدم ہوئی، یعنی اس سے پہلے عدم تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ معدوم ہوگی اس وقت صورت نوعیہ معدوم ہوگی، اور اس کے معدوم ہونے سے صورت جسمیہ معدوم ہوگی، کیونکہ ان کے بغیر وہ پائی نہیں جا سکتی، جو بتایا پہلے کہ جسمیہ جو ہے وہ نوعیہ اور نوعیہ شخصیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، تو جب وہ معدوم ہوگی تو نوعیہ معدوم ہوگی، اور اس کے معدوم ہونے سے صورت جب شخصیہ معدوم تو نوعیہ معدوم، نوعیہ معدوم تو جسمیہ معدوم، اور اس کے معدوم ہونے سے مادہ معدوم ہوگا، کیونکہ مادہ بغیر صورت کے ہو نہیں سکتا۔ یہ استدلال سمجھ رہے بات آپ؟ بس قدم باطل ہوا، بس قدم جو ہے یعنی مادے کا اٹرنل ہونا، یہ کیا ہے، باطل ہے، اور عدم سے وجود میں آنا جو سمجھ میں نہیں آتا اس کا نام استبعاد ہے، استحالہ نہیں۔ تو عدم سے وجود میں نہ آنا جو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، استبعاد کہتے ہیں، نہ کہ استحالہ۔ استحالہ کسے کہتے ہیں، امپاسبل ہونا، ریشنلی امپاسبل ہونا، وہ کیا ہے، استحالہ، یہ مستحیل ہونا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، مستحیل، استحالہ وہ کیا ہے، ریشنلی امپاسبل ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا نام سمجھ میں نہ آنا، یعنی کہ عدم سے وجود میں آنا جو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم استبعاد کہتے ہیں، نہ کہ استحالہ کہتے ہیں۔ استبعاد کا مطلب کیا ہے کہ جو بعید از عادت ہے، جو عادت میں نہیں آ رہا، جو خلاف عادت ہے۔ پھر ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک اصول موضوعہ میں کہ عادت اور عقل کے احکام جدا جدا ہیں، عادت کا حکم اور ہے اور عقل کا حکم اور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حکم عقلی اور ہے، حکم عادی اور ہے،
تو کہہ رہے ہیں اس کا نام استبعاد ہے، استحالہ نہیں۔ اور مستبعدات جو ہوتے ہیں وقوع سے آبی نہیں، مستبعدات جو ہیں یعنی وہ چیزیں جو مستبعد ہیں، جو بعید از عادت ہیں، جو خلاف عادت ہیں، وہ وقوع سے آبی نہیں، آبی انکار کرنے والے نہیں، یعنی وقوع ان کا ہو سکتا ہے، وقوع ہو سکتا ہے، ریشنلی ہو سکتا ہے، چاہے عادتاً نہ ہو سکتا ہو۔ اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، جیسے کہ اگر آپ چھت سے چھلانگ لگائیں تو کیا اوپر جانا ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن نہیں ہے، اچھا۔ الٹا کہہ گیا، عقلاً ہے ویسے نہیں ہے ممکن، عادتاً نہیں ہے نا، یعنی اگر آپ چھت سے چھلانگ لگائیں گے تو عقلاً تو پاسبل ہے، ریشنلی پاسبل ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں بغیر نیچے آنے کے، اس میں کسی قسم کا کوئی استحالہ نہیں ہے، تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ ریشنلی امپاسبل ہے۔ لیکن عادتاً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ نیچے ہی آتے ہیں، تو اوپر جانا خلاف عادت ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہے، تو عقل کا حکم اور ہے، اور ریشنل ججمنٹ اور ہوتی ہے، اور جو ججمنٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسئلہ اس پورے اس کے اندر ہوتا ہے، جو سائنٹزم ہے، جو نیچریت کا ایک پورا مسئلہ ہے، کہ وہاں اس جو ججمنٹ ہے جو ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہے اسے وہ ریشنل ججمنٹ بنا دیتے ہیں، یہ الگ الگ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مستبعدات جو ہیں وقوع سے آبی نہیں، تو مستبعد چیزیں ہوتی ہیں وہ وقوع سے انکار نہیں کر سکتی، یعنی ریشنلی پاسبل ہے کہ ہو جائے، عام طور پہ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں میں خلط ہونا، وہی بات ہم نے بھی کی، بہت سی غلطیوں کا سبب ہے، یعنی ریشنلی امپاسبل ہونا اور ویسے امپیریکلی امپاسبل ہونا آپ کہہ لیں، یا ایکسپیرینشلی امپاسبل ہونا، ان دونوں میں خلط کرنا بہت سی غلطیوں کا سبب ہے، کاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں اور اس سے یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ عقیدہ قدم مادہ اسلام کے خلاف ہے، تو یہ معلوم تو ہو گیا کہ عقیدہ قدم مادہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور سائنس حال کے بھی ہاں اور سائنس حال کے، اس لیے کہ اہل سائنس خود خدائی کے قائل نہیں۔ خیر کہنا وہ آگے ہی چاہ رہے ہیں، بس اس میں عبارت تھوڑا سا ابہام سا ہے کہ بھائی یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بھائی متبعین جو اس کے ہیں نا وہ دونوں کے خلاف ہیں، نہ وہ سائنس کے پورے متبع رہیں گے اور نہ اسلام کے، تو اس لیے کہ اہل سائنس خود خدائی کے قائل نہیں۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب پرسنلی ہو بھی سکتے ہیں قائل، مراد یہ ہے کہ ان دی اینڈ جو نالج کا پورا آپ کہہ لیں پیراڈائم ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ سائنٹیفک ایک پورا کمپلیکس ہے، اس کے اندر خدا کی اصلاً کوئی جگہ نہیں ہے دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے آپ ہو سکتا ہے بہت کچھ سائنسدان ہوں جو بہت جو ہے وہ نیک ہوں، متقی ہوں، خدا کو ماننے والے ہوں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے اگر بحیثیت علم دیکھا جائے تو وہاں کبھی بھی خدا کو ایک ڈیفائنر کے طور پر نہیں لیا جاتا، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تھیری لگا کے ایکسپلین کر دیا جائے، یعنی انڈین اگر بگ بینگ سے پہلے کیا تھا خدا تھا، کوئی نہیں کہے گا سائنسدان کبھی خدا تھا، مختلف باتیں بتائیں گے، نہیں یہ تھا، وہ اسپیکولیٹو ہے ساری، لیکن بہرحال مختلف طرح کی تھیریز ہیں عجیب و غریب قسم کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ میاں کا نام نہیں ہے کہیں بھی۔ تو کہہ رہے ہیں اہل سائنس خود خدا ہی کے قائل نہیں، اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ متبعین دونوں کے خلاف ہوئے، نہ سائنس کے صحیح متبع رہے اور نہ اسلام کے۔ اور اگر حقیقت میں اگر غور صحیح کیا جاوے تو قدم مادہ کے مانتے ہوئے پھر خود ثانی کی ضرورت نہیں رہتی، اگر آپ نے مادے کو قدیم مان لیا تو پھر جو ہے ایک کریٹر کی، ایک ثانی کی ضرورت رہتی ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب اس کی ذات اس کے وجود کی علت ہے تو وہ واجب الوجود ہو گیا، جبکہ مادے کی ذات ہی اس کے وجود کی علت ہے، یعنی اس کے ذات میں اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے اصل میں، یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ذات کے وجود کی علت کوئی اور ذات ہو جو اس ذات کو وجود دے، ٹھیک ہے، تب تو اس کو کسی اور کی احتیاج ہے، لیکن جب کسی ذات کی وجود کی علت وہ خود ہو تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں، کیونکہ جب اس کی ذات اس کے وجود کی، یعنی مادے کی ذات جب اس کے وجود کی علت ہے تو وہ واجب الوجود ہو گیا، اور ایک واجب الوجود کا دوسرے واجب الوجود کی طرف محتاج ہونا خود خلاف عقل ہے، ایک اگر وہ محتاج ہے تو کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، واجب ہے تو محتاج نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ جو تعلق حق تعالیٰ کا اپنی صفات اور افعال سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق اپنی صفات سے اور اپنے افعال سے ہے، وہی تعلق اس کا اپنی صفات حرکت و حرارت اور اپنے افعال اور تنوعات وغیرہ سے ہو سکتا ہے،
یعنی جس طرح ہم اللہ کو واجب الوجود مان رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو مان لیا تو جو ان کا تعلق اپنی صفات سے ہے وہی تعلق اس کا یعنی مادے کا اپنی صفات مثلا حرکت ہے، حرارت ہے اور اپنے مختلف تنوعات وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ بس خدائے برحق کا قائل ہونا خود موقوف ہے حدوث مادہ پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کو بیک وقت نہیں مان سکتے۔ تو خدا کا قائل ہونا، خدائے برحق کا قائل ہونا، وہی بات جو میں دیکھا تھا کہ صرف خدا کو نہیں ماننا بلکہ خدائے برحق کو ماننا ہے، یعنی وہ جو اپنی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ہے۔ تو خدا کو مانا لیکن خدائے برحق کو نہ مانا تب بھی الحاد ہے، وہ جو ہم بات پہلے دیکھ چکے ہیں کہ الحاد جو ہے صرف انکار کا نام نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے بس خدائے برحق کا قائل ہونا خود موقوف ہے حدوث مادہ پر، اور اگر اب آگے ایک اور بات ہے، اگر قدیم بالذات اور قدیم بالزمان میں فرق نکالا جائے تو اس کی گفتگو فلاسفہ قدیم سے علم کلام قدیم میں طے ہو چکی ہے، چونکہ اس وقت کے فلاسفہ اس کے قائل نہیں، اس لیے اس سے تئی کشا کیا جاتا ہے، یعنی پہلو تہی کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک اور تفریق ہے جو اپنا کچھ لوگ جیسے کہتے تھے کہ بھئی مادہ جو ہے نا وہ، جیسے یہاں دو اصطلاحات استعمال ہیں، قدیم بالذات اور قدیم بالزمان۔ تو قدیم بالذات وہ ہوتا ہے جو کہ اصلاً اپنے وجود کی علت خود ہو، وہ کیا ہے؟ قدیم بالذات ہے، ٹھیک ہے؟ قدیم بالذات وہ جو اپنے وجود کی علت خود ہو، اور قدیم بالزمان وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو لیکن اپنے وجود کی علت خود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سے ہو لیکن اپنے وجود کی علت وہ خود نہ ہو۔ تو یہ ایک فرق ہے جو میں بیان کی ہے، اس کو انہوں نے کھولا نہیں، کہہ رہے ہیں اس سے، کیونکہ یہ اس وقت کا جو کہ مسئلہ ہے نہیں، تو اس وقت جو ہے، اور یہ ساری گفتگو علم کلام قدیم میں طے ہو چکی ہے، اس لیے اسے ہم پہلو طے کرتے ہیں۔ وہاں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان دی اینڈ کوئی ایسی شے، تصورات میں اس کو آپ بتا سکتے ہیں لیکن ان دی اینڈ یہ بتانا کوئی ایسی چیز ہے جو ہے اپنا قدیم بالزمان ہے اور قدیم بالذات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مادہ مثلا ایسا ہے، یا جو عالم قدیم ہے، جب وہ عالم قدیم ہونے کی بات کرتے تھے یا مادہ قدیم ہونے کی بات کرتے تھے تو وہ مراد اس سے، جب وہ خدا کو بھی مان رہے ہیں ساتھ ساتھ، اگر تو یہ لیتے تھے کہ وہ قدیم اس زمان ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ جب اگر ہم انگلش میں کہیں تو اٹرنل ان ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اٹرنل ان اٹ سیلف کیا ہے؟ قدیم بذات، ٹھیک ہے؟ اور اٹرنل ان ٹائم کیا ہے؟ قدیم بالزمان۔ تو خیر یہ تفریق انہوں نے کی اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے تو یہ گفتگو پہلے طے ہو چکی ہے اور اس وقت کے فلاسفہ اس کے قائل نہیں، وہ اس تفریق کو بیان ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف مادہ قدیم ہونے کے قائل ہیں اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس مسئلے کو اس وقت ڈسکس کریں، اس لیے ہم اس سے پہلو طے کرتے ہیں۔ اب آگے ایک اور بات کر رہے ہیں، اب اگر کوئی شخص اجزائے مادہ کو مع صورت قدیم مانے اور صورت کو صور متأخرہ کے ساتھ بھی مجتمع مانے، اس طرح سے کہ وہ بشکل چھوٹے چھوٹے ذروں کے تھا، مطلب یہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ بھائی وہ کچھ ذرات تھے جو قدیم تھے، ٹھیک ہے؟ یا تو اس طرح مانے کہ وہ ذرات تھے جو قدیم تھے، ایٹمز تھے، اور ان ایٹمز کے ملنے سے کائنات وجود میں آئی ہے، ساری چیزیں جتنی فارم وجود میں آئی ہیں ساری ایٹمز کے ملنے سے آئی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جن میں قسمت عقلیہ و وہمیہ ممکن ہے مگر قسمت فقیہ ممکن نہیں۔ تو مطلب یہ ہے قسمت سے مراد تقسیم ہے، تو اس کو تقسیم کر دینا، کہہ رہے ہیں اس میں عقلاً تو اس کو یا وہماً تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے ان ایٹمز کو، لیکن در حقیقت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ ایٹم اس طرح سے ہوتے ہیں جن کو مزید آپ نہیں کھول سکتے اور ان کے جڑنے سے ہی ساری کائنات بنی ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں، یا تو اس طرح سے مان لیں جیسے جو ہے آگے ذکر کیا دی مقراطسن دکھا ہے یہاں، بہرحال ڈیموکرائٹس مراد ہے، بھی ایسے اجزاء کا قائل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے اجزاء ہیں جن اجزاء کے ملنے سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے؟ یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، دوسری کیا ہو سکتی ہے، یا اس کو مع صورت متصل واحد مان کر اس میں اجزائے تحلیلیہ کا قائل ہو، یعنی یا تو ترکیب کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے یا تحلیل کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یا تو ذرات تھے جن کے جڑنے سے وجود میں آئی، یا بہت بڑا گولا تھا جس کے پھٹنے سے تحلیل ہونے کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہی ہے اس کو مع صورت متصل واحد مان کر اس میں اجزائے تحلیلیہ کا قائل ہو۔ تحلیلی کیا ہوتا ہے؟ جس میں تحلیل ہو جانا، اور ترکیبی ہوتا ہے جس میں جڑ کے بن جانا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ذرات یا اجزاء قدیم تھے، اب سوال کر رہے ہیں قدیم ہوں گے تو اس وقت متحرک تھے یا ساکن؟ ٹھیک ہے، اگر متحرک تھے تو حرکت ان کی قدیم تھی، اور اگر ساکن تھے تو سکون ان کا قدیم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قدیم تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ہم بعض اجسام کو متحرک دیکھتے ہیں جس کی حرکت سے وہ اجزاء بھی متحرک ہیں، جن کے قدیم ہونے کے ہم قائل ہیں، کہ آپ لوگ قائل ہیں ظاہر جن سے مخاطب ہو رہے ہیں، جس سے سکون زائل ہو گیا،
ٹھیک ہے، اور بعض اجسام کو ہم ساکن دیکھتے ہیں، اس کے سکون میں وہ اجزاء بھی ساکن ہیں، ان کی اصلی حرکت کے آپ قائل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انڈین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی بہرحال حرکت و سکون دونوں کے زوال کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، حرکت ہو یا سکون ہو دونوں کے زوال کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، اور قدیم کا زائل ہونا محال ہے۔ تو ہم پہلے اصول دیکھ چکے ہیں کہ ما ثبت قدم ہو امتناع عدم ہو، جس کا قدم ثابت ہو جائے اس کا جو ہے نا عدم کیا ہوتا ہے، ممتنع ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے زوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور قدیم کا زائل ہونا محال ہے، بس ان اجزاء کی حرکت یا سکون کا قدیم ہونا محال ہوا۔ تو ان اجزاء کی حرکت ہو یا سکون ہو، یہ دونوں قدیم نہیں ہیں، اور اجزاء ان دو سے خالی نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو حرکت ہوگی یا سکون ہوگا، کوئی تھرڈ جو ہے پاسبلٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں نہ متحرک ہے نہ ساکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ خود وہ اجزاء بھی قدیم نہیں ہے، وہ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بھئی جو چیز متغیر ہوگی وہ حادث ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر مادے کے حدوث پر حق تعالیٰ کا تصرف فی العدم سمجھ میں نہیں آتا، کہہ رہے ہیں اگر مادے کے حدوث پر یعنی مادے کا عدم سے وجود میں آنے کا تو اللہ تعالیٰ کا تصرف فی العدم کہ اللہ نے عدم میں تصرف کیا، یعنی عدم محض سے مادے کو وجود دیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اول تو بات یہ ہے کہ محض استبعاد یعنی کسی شے کا بعید از عادت ہونا یا خلاف عادت ہونا یا قیاس الغائب علی الشاہد ہے۔ کہہ رہے ہیں اول تو یہ محض کیا ہے، استبعاد ہے، یا قیاس الغائب علی الشاہد ہے کہ آپ نے غائب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کر لیا ہے، قیاس الغائب علی الشاہد ہے۔ اور پھر یہی کب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک متغیر چیز قدیم ہو؟ تو وہی بات ان دی اینڈ آ گئی، اگر سمجھ میں تمہیں یہ نہیں آ رہا تو سمجھ میں یہ بھی نہیں آ سکتا کبھی بھی کہ متغیر چیز قدیم کیسے ہو سکتی ہے، جو مستقل چینج ہو رہی ہے وہ قدیم کیسے ہو سکتی ہے۔ بس سمجھ میں نہ آنا دونوں میں مشترک ہوا، یہ جیسے کیا ہے علی سبیل التنزل ہے، کہتے ہیں جیسے اگلے کی سطح پر آ کے اب بات کی جا رہی ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں ہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اگرچہ انہوں نے جو ہے پہلا سمجھا دیا ہے کہ جب وہ عدم سے وجود میں آیا تو عدم سے وجود خود نہیں آ سکتا، اس کے لیے کسی نہ کسی محدث کی حاجت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ثابت ہو گیا، لیکن کہ چلو مان لیتے ہیں کہ جو ہے وہ تمہیں دونوں ہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، بس سمجھ میں نہ آنا دونوں میں مشترک ہوا، اس لیے یہ بھی قابل احتجاج نہیں، غرض قدم بلا غبار باطل و محال رہا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک قابل احتجاج نہیں ہے، تو قدم جو ہے وہ تو کیا ہے، بغیر کسی شبہ کے باطل و محال ہے، کیونکہ وہ جو چیز متغیر ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم ان سب دلائل سے قطع نظر کر کے قدم کو محال نہ بھی کہیں مگر وجود قدم کی بھی کوئی دلیل نہیں، کہہ رہے ہیں قدم کو محال نہ بھی کہیں، تمہارے بات پر آگے ہم دونوں کو مان لیتے ہیں کہ تمہیں دونوں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر وجود قدم کی بھی کوئی دلیل نہیں، تو قدم و عدم دونوں اعلیٰ سبیل التساوی محتمل رہیں گے، تو قدم ہو یا عدم ہو، عدم قدم ہو یعنی قدیم ہونا ہے یا قدیم نہیں ہونا ہو، دونوں کیا ہوں گے، اعلیٰ سبیل التساوی برابر درجے پر محتمل رہیں گے، محتمل یعنی دونوں کا احتمال برابر درجے پر رہے گا۔ بس اس صورت میں یہ اعلیٰ سبیل التنزل ہے، یعنی پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی بالکل نیچے اتر کے بات کر رہے ہیں، بس اس صورت میں عقلاً دونوں شقوں کا قائل ہونا ممکن رہے گا، اگرچہ عقلاً اصولاً ممکن نہیں ہے ان دونوں کا قائل ہونا، لیکن اس طرف ایک بات کر رہے ہیں، لیکن ایسے پھر وہ اصول لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایسے امور میں جو محتمل الطرفین ہو، جس میں دونوں اطراف کا، دونوں جانبین کا احتمال ہو، ٹھیک ہے، دونوں پاسبلٹیز پائی جاتی ہوں، اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر مخبر صادق جس کا مخبر صادق ہونا طے ہو چکا ہو دلیل کی بنیاد پر، ایک شک کو متعین فرما دے تو اس کا قائل ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پہلے دیکھا تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاوے، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے، جو پہلے ہم اصول موضوعہ میں دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں ہی عقلاً ممکن ہیں، اگرچہ اصل میں نہیں ہے عقلاً ممکن دونوں، لیکن مان لیتے ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں، مخبر صادق ایک شک کو متعین فرما رہا ہے تو اس کا قائل ہونا واجب ہو جاتا ہے، اور یہاں حدوث کی شک کو متعین فرما دیا ہے، جیسے کہتے ہیں قال تعالیٰ بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ کیا ہے، مبدع ہے، بدیع ہے کس کا، آسمانوں کا، یعنی پیدا کرنے والے ہیں عدم سے، کیونکہ ایک فرق کیا جاتا ہے نا کہ ابداع میں اور خلق میں کیا فرق ہے، تو ابداع بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو آپ ساتھ ساتھ رکھیں گے کہ ابداع کیا ہے، عدم محض سے پیدا کرنا، اور خلق کیا ہے، جو موجود چیزیں ہیں ان سے نئی نئی صورتیں بنانا۔ ٹھیک ہے، تو خیر بدیع السماوات، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ تھے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، بس نقلی طور پر بھی اس کا قائل ہونا
واجب ہوگا. یہ پہلی غلطی کا بیان تھا، اور دوسری غلطی آگے آتی. تو یہ الحمدللہ پہلا ہم نے دیکھ لیا ہے. تھوڑا سا تیز میں چل رہا ہوں اس میں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ بات واضح کچھ نہ کچھ ہو ہی گئی ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ کنوے ہو گیا ہے. جی جی، کیا پتہ لگا؟ ہاں، قدیم سے مراد مطلب پوچھ رہے ہیں آپ قدم کا؟ ہاں، قدم کا مطلب پرانی ہونا بھی ہے، لیکن ویسے قدم سے مراد جب اس میں ٹیکنیکل دیکھتے ہیں تو مراد وہ شے ہے جس کی کوئی بگننگ نہ ہو، اسے ہم قدیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا کوئی آغاز نہ ہو، اٹرنل ہو، بگننگ لیس ہو. کس کا؟ ہاں، وہ بھی بتا رہے ہیں، متغیر جو بھی چیز ہوگی، وہ جو پورا یہاں بیان کیا ہے، وہ جو متغیر چیز ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر مستقل چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور چینج ان ٹائم ہے. اور اس میں جو ہے تسلسل ماضی میں محال ہے. اس پر الگ دلائل قائم ہے کہ تسلسل ماضی میں کیوں محال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چینج ہو رہا ہے مستقل، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب بات یہاں تک پہنچی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ خود آپ یہ مطلب پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ثابت ہوگا. اچھا اچھا، چلیں. ہاں جی، اور کوئی بات ہے تو کر لیں. یہاں کوئی اصطلاحات وغیرہ ساری واضح ہو گئی ہیں نا جو بھی یہاں بیان کی گئی ہیں. جی جی. ہاں، اٹرنل ان اٹ سیلف اور ان ٹائم. تو یہاں جو ویسے اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے اس کا، لیکن ذکر بیچ میں کر دیا، اس لیے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اٹرنل ان ٹائم وہ ہے جو کہ ہم جب سے ٹائم ہے اس وقت سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی نہ ہو، ہمیشہ سے ہے، لیکن وہ اپنی اس کا وجود کسی علت کا محتاج ہے. ایسا نہیں، اس کا وجود خود سے ہے. ٹھیک ہے، اور علت بھی جو ایک خاص معنی ہوتا ہے نا کاز کا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کاز اور افیکٹ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، الگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ بالفرض اس مادے کی علت قرار پائے تو وہ ہمیشہ سے دونوں ہی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے قرار پائیں گے اٹرنل ان اٹ سیلف، اور مادہ کا قرار پائے گا اٹرنل ان ٹائم، قدیم بالزمان. یہ ہے. اسی طرح اس کے الٹ جو ہوتا ہے وہ حدوث کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حادث بذات ہے جو اپنا قدیم بالزمان ہوگا، وہ حادث بالذات ہوگا. یعنی ان دی اینڈ وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے حادث ہے. اور حادث بالزمان وہ ہوگا جو اپنی ذات کے اعتبار سے حادث بھی ہے اور ہمیشہ سے نہیں ہے. جی، اور کوئی سوال کر لیں. جی، نہیں مطلب قدیم بالزمان کی. قدیم بالذات کی مثال یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے. قدیم بالذات حادث نہیں ہو سکتا. قدیم بالزمان حادث بالذات ہو سکتا. ویسے یہ موضوع نہیں ہے، خواہ چل رہا ہے، لوگ پریشان نہ ہو جائیں. ہاں ہاں، اس کی مثال جیسے میں نے بیان کی، جیسے مادے کا جو تصور ہے نا، بہت سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم قدیم ہے. عالم، جیسے بہت سے فلاسفہ کہا کرتے تھے کہ عالم قدیم ہے وغیرہ وغیرہ. امام غزالی نے رد کیا نا بہت سے لوگوں کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ عالم قدیم ہے. تو ان کے خیال میں عالم کیا ہے؟ حادث بالذات ہے. حادث بالذات ہے اور قدیم بالزمان. ہاں، ایسا ہی ہے اصل میں. یعنی جو بنیادی بات تو یہی ہے، یعنی اگر آپ سب کے پیچھے دیکھیں گے تو ان دی اینڈ وہ تین قوانین کا ہیں، اور وہ تین قوانین بھی اصل میں ایک ہی ہے، جسے آپ لا آف نان کنٹرڈکشن کہتے ہیں. تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سوائے یہ کہ آپ سوفسطائی بن جائیں. اگر سوفسطائی ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب پھر تو مکالمہ آپ سے نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے.
لیکن اگر آپ سین ہیں اور آپ کسی بھی بنیاد کے اگر قائل ہیں تو ان دی اینڈ آپ کو یہ ماننا ہوتا کہ بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور عقل اسی کی بنیاد پر اصل میں حقیقت کا ادراک بھی کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے، یعنی ان دی اینڈ کورسپونڈنس ہے ہمارے یہاں، یعنی ہم کورسپونڈنس تھیوری ہی کے قائل ہیں. اس میں ہم نے پہلے بات کی بھی ہے یہاں پہ، ہم صرف کوہیرنس تھیوری کے قائل نہیں ہیں. یعنی ہمارے خیال میں یعنی کہ شعور جو ہے وہ شے کو سمجھتا ہے اور اس سے کورسپونڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے علم ممکن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ماڈل بناتے ہیں اور وہ کوہیرنٹ ہونا چاہیے، خارج سے مطابق ہو یا نہ ہو. ہمارے علم میں جو خارج سے مطابقت ہے وہ شرط ہے. اور یہی تصور تھا، اگر آپ اس کے قائل نہیں ہوتے تو پھر انڈین سوفسٹائیت ہی پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ بہت خوش نما قسم کی اصطلاحات کے اس میں ہو یا آپ کہہ لیں کسی فلسفوں کے اس میں ہو. ہوتی وہ کیا ہے؟ انڈین سوفسٹری ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جی جی انٹر لنکڈ ہے. ہاں جی ہاں جی. ہاں یہی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ صورت، جیسے ہم نے تین باتیں کی، صورت شخصیہ ہے، ٹھیک ہے، صورت نوعیہ ہے، صورت جسمیہ ہے. ٹھیک ہے، تو صورت جسمیہ جب بھی ہوگی اگر وہ ایکچوئل پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی نہ کسی نو کے تحت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر نو ہے تو شخص کے بغیر نو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ حامد ہے بالفرض، تو حامد ہے تو وہ حامد اسپیسیفک آدمی ہے اس وجہ سے کہ انسان ایک تصور ہے اس کے تحت پایا جاتا ہے. صورت نوعیہ ایگزسٹ اس کی وجہ سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ان دی اینڈ اس کا ہونا کسی نہ کسی فارم میں جنرل، جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبسٹینشیل فارم. ٹھیک ہے، وہ بھی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ حامد ہو. اگر حامد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہیں ساری. اگر حامد نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان دی اینڈ کیا ہے کہ صورت جو جسمیہ ہے وہ نوعیہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، نوعیہ شخصیہ پر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر شخصیہ کو آپ مستقل ثابت کر دیں کہ اس میں تغیر ہے، وہ عدم سے وجود، وجود سے عدم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نوعیہ بھی حادث ہے. اور نوعیہ حادث ہے تو جسمیہ بھی، کیونکہ جسمیہ بغیر اس کے نہیں پائی جا سکتی اور شخصیہ بغیر نوعیہ کے نہیں ہو سکتی، تو پھر ساری حادث ثابت ہو جائیں گی. یہ استدلال کیا گیا. باقی اصطلاحات قدیم ہے، ظاہر سی بات ہے، پرانا وہ ہے، لیکن بہرحال اس کو جو ہے اپنا یعنی آرام سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. جدید اس میں سے میں نے بتایا آپ کو، انڈین اگر آپ کچھ مانتے ہیں تو آپ اس کے قائل ہیں. جیسے کہا نا کہ جدید سائنس والے ایک مادے کے قائل ہیں بغیر صورت کے. تو اگر آپ جو بیفور بگ بینگ کی جو بات کریں وہی چیز اگر ان دی اینڈ آتی ہے کہ صورت تو ہے لیکن ہے نہیں، وہ ہے بھی اور ہے بھی نہیں بھی، جیسے وہ ان دی اینڈ وہ کیا ہو گیا، تضاد پیدا ہو رہا ہے. کس کو؟ یہ اصل میں انڈین مان رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ان کی جو اس کو بیان کرنے کا یہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فارم بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، کہنے میں یہ بظاہر یہ ہے کہ وہ بغیر فارم کے تھا، کیونکہ فارم سے ایک خاص مراد آپ لے رہے ہیں جو ایک اس وقت پریزنٹ یونیورس کی ایک فارم ہے. لیکن کوئی نہ کوئی فارم تو انڈین تھی، کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے اور بغیر فارم کے تو آپ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں ان دی اینڈ. ہاں، وہ کہاں سے آ گیا؟ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ اب وہ اصل میں ایسے نہیں ہے، اب وہ موضوع نہیں ہے اس طرح بیان کیا جائے. یہ ایسا نہیں ہے وہ اصل میں. الگ سے کبھی آپ پوچھیے گا تو بتاؤں گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی، وہ اگر ہیں تو ایک اور اعتبار سے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک اور اعتبار سے نہیں ہے. اور کنٹرڈکشن کی آسان الفاظ میں، کنٹرڈکشن کی شرط میں ایک اعتبار کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی ایک اعتبار سے ہی ہونا اور ایک اعتبار سے ہی نہ ہونا، اس صورت میں کنٹرڈکشن ہوتی ہے. تناقض جو ہے نا، تناقض کی شرائط ہوتی ہے. تناقض کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ اعتبار ایک ہو، وہاں ہونا ایک اور اعتبار سے ہے اور نہ ہونا ایک اور اعتبار سے ہے، اس لیے تناقض نہیں ہے. تو ہونا بھی ہے اور نہ ہونا بھی ہے. یہ خلاصہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، پھر میرے خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں.